دوستو اہم رہنماؤں کی نااہلی اور پی ٹی آئی کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 2024 کے عام انتخابات اتنے پرجوش نظر نہیں آتے جتنا کہ اس سے پیشتر ہوا کرتے تھے۔ یوں تو ان انتخابات میں نظر آنے والا جوش و خروش سابقہ انتخابات کے مقابلے میں کہیں کم نظر آتا ہے، تاہم کچھ حلقے اور کچھ کانسٹیٹیوشنز ایسے بھی ہیں جہاں بڑے بڑے امیدوار آپس میں مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ آج کی ویڈیو طویل ضرور ہے لیکن اس میں بتائی گئی معلومات آپ کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ چلتے ہیں 2024 کے عام انتخابات میں ہونے والے سب سے بڑے اور دلچسپ مارکوں کی طرف۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یاسمین راشد بمقابلہ نواز شریف۔ لاہور کے حلقہ این اے 130 میں مسلم لیگ نواز کے سپریم لیڈر نواز شریف اور پی ٹی آئی کی سابقہ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد آمنے سامنے ہوں گی، جن میں سخت انتخابی معرکہ نظر آتا ہے۔ پاناما کیسز میں سزا کے باعث 2018 کے انتخابات میں حصہ نہ لینے والے سابقہ وزیر اعظم نواز شریف عدالتوں سے کلین چٹ ملنے کے بعد دوبارہ انتخابی میدان میں آ گئے ہیں۔ وہ مانسہرہ کے حلقے این اے 15 سے پی ٹی آئی کے گستاخ خان اور جے یو آئی ایف کے مفتی کفایت اللہ سے بھی مقابلہ کریں گے، تاہم ان کا اصل مقابلہ ان کے روایتی گڑھ لاہور میں ہوگا، جہاں یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ آیا وہ اپنی پارٹی کی 16 ماہ کے متنازع حکمرانی کی وجہ سے کوئی میدان ہار گئے ہیں یا نہیں۔ ان کا مقابلہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہونا ہے۔ 2018 میں یاسمین راشد لاہور کے این اے 125 میں مسلم لیگ نون کے وحید عالم خان کے بعد دوسرے نمبر پر تھیں۔ وہ 1,05,857 ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئیں، لیکن بلا آخر وحید عالم خان کے مقابلے میں ناکام رہیں، جنہوں نے 1,22,327 ووٹ حاصل کر کے نمایاں پوزیشن حاصل کی تھی۔ بعد میں وہ خواتین کی مخصوص نشست پر پی ٹی آئی کی امیدوار کے طور پر پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئیں۔ اب بات کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری بمقابلہ عطا اللہ تارڑ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری 2024 کے عام انتخابات میں این اے کے 3 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، 2 ان کے آبائی صوبے سندھ میں اور 1 حلقہ این اے 127 لاہور میں ہے۔ ان کا مقابلہ مسلم لیگ نون کے فائر برانڈ عطا اللہ تارڑ کے ساتھ پی ٹی آئی سے وابستہ امیدوار چودھری شبیر گجر سے ہونا ہے۔ پاکستانی سیاست میں بلاول کے قد کے باوجود وہ ابھی تک ذاتی طور پر لاڑکانہ کے کمفرٹ زون سے باہر انتخابی معرکہ نہیں جیت سکے ہیں۔ 2018 میں کراچی اور مالاکنڈ میں این اے کی نشستوں کے لیے ان کی کوششیں ناکام ہو گئیں، صرف اس وجہ سے لاہور کے نامعلوم پانیوں میں اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ اس سے بھی بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تارڑ پہلے ہی بلاول کے لاہور آنے پر تنقید کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ کراچی میں ایسا کون سا اہم منصوبہ مکمل ہوا تھا کہ آپ اب لاہور کا رخ کر رہے ہیں۔ لاہور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا گڑھ ہے، شہر کے عوام نواز شریف سے محبت کرتے ہیں۔ سابقہ اے ایس پی ایم نے کہا کہ مشکل حالات میں بھی مسلم لیگ نون نے لاہور میں فتح حاصل کی ہے۔ بلاول اپنی تقریر میں لا تعلق رہے اور لاہور کے لوگوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کی تلقین کرتے رہے۔ پچھلے 30 سالوں سے لاہور پر ایک جماعت پی ایم ایل این حکومت کر رہی ہے، لیکن اس کی حالت دوسرے شہروں سے بدتر ہے۔ ملک کی یہ جماعت در حقیقت اشرافیہ کی نمائندگی کرتی ہے، نہ کہ عام آدمی کی، اور اس لیے اس نے صرف سابقوں کے مفادات کو ہی پورا کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کے برعکس پاکستان پیپلز پارٹی معاشرے کے تمام طبقات کی نمائندگی کرنے والی جماعت ہے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے۔ اب بات کریں گے مریم نواز بمقابلہ میاں عبد الفاروق بمقابلہ افتخار شاہد۔ لاہور کے حلقے این اے 119 میں سب سے زیادہ متوقع معرکہ دیکھنے کو ملے گا، جہاں 3 بار وزیر اعظم رہنے والی نواز کی بظاہر سیاسی وارث مریم نواز اس سال پہلی بار
PTI के मियां इबाद फारूक और इफ्तिखार फारूक के मद्दे मुकाबिल होंगी। आखिरी बार इंतखाबात 2018 में मरियम को एक कौमी असम्बली और एक पंजाब असम्बली की नशिस्त के लिए पार्टी टिकट दिया गया था, लेकिन इंतखाबात से पहले मरियम नवाज और इनके शौहर के साथ एवन फील्ड रेफरेंस में मुजरिम करार दे दिए गए थे, जिसमें इन पर इल्जाम लगाया गया था कि अपने वालिद की जायदाद छुपाने में इन्होंने अहम किरदार अदा किया और 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद वो एक दहाई के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दी गई थी। 2022 में ये फैसला पलट दिया गया और एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम और इनके शौहर की सजाओं को बला आखिर माफ किया गया और इनके लिए इलेक्शन लड़ने की राहें हमवार कर दी गईं। जनवरी 2023 में मरियम को पार्टी की सफ़ों में तरक्की दी गई और सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया गया, जिससे वो मुस्लिम लीग नून की सीनियर तरीन रहनुमाओं में से एक बन गई। मरियम अपने कजन हमजा शरीफ के साथ, जो साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के साहबजादे और साबिक वजीर आला पंजाब भी रह चुके हैं, लाहौर से सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रही हैं और इसके साथ साथ वो मुल्क के सबसे बड़े सूबे की वजारत आला पर भी नजर रखे हुए हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या मरियम आखिरकार लाहौर में PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को शिकस्त देकर कौमी और सूबाई असम्बलियों का हिस्सा बन सकती हैं या नहीं। अगले मुकाबले की तरफ चलते हैं। बात करेंगे अली मूसा गिलानी बामुकाबला मेहरबानो कुरैशी। कुरैशियों और गिलानियों के दरमियान दुश्मनी किसी भी इंतखाबात से कई दहाइयों पहले चली आ रही है, क्योंकि दोनों रूहानी खानदान हैं। मुल्क के कई दही हिस्सों की तरह मुल्तान भी मखदूमों को सिफारिशी के तौर पर देखता है। इनकी हैसियत मुअज़्ज़िज़, मुकामी और मज़ारात के मुतवल्लियों के तौर पर पहचानी जा सकती है। रवा साल मुल्तान के हल्के NA 151 में PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी का मुकाबला पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी से होगा, जो कि साबिका वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे हैं। मुल्तान में कुरैशी एक जाती वोट बैंक पर फख्र करते हैं जो इनकी हिमायत के लिए मौजूद है। इस तरह जब वो 1993 में मुस्लिम लीग नून से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और 2011 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से PTI में आए तो इनके बुनियादी हामी इनके शाना बशाना खड़े थे। इस साल इनकी बेटी मेहरबानो कुरैशी खानदान की जानिब से मुल्तान में इंतखाबी जंग लड़ेंगी। कुरैशियों की तरह गिलानी भी मुल्तान में एक मजबूत वोटर बैंक रखते हैं, ताहम वो 2018 के इंतखाबात में सिटी ऑफ सेनेट से कोई खुशी हासिल करने से कासिर थे, जब PTI ने शहर की तमाम 6 NA सीटों पर क्लीन स्वीप किया था। इस साल कुरैशी के जेर असर गिलानी को वापसी का मौका मिल सकता है और कुछ खोया हुआ मैदान दोबारा हासिल किया जा सकता है। बात करते हैं ख्वाजा साद रफीक बामुकाबला सरदार लतीफ खोसा। लाहौर के हल्के NA 122 में मुस्लिम लीग नून के एक और रिवायती गढ़ इसके सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का मुकाबला PTI के सरदार लतीफ खोसा से होना है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से PTI में शामिल होने वाले नए रुकन हैं और कई बार पार्टी के बानी इमरान खान की हाई प्रोफाइल केसेस की नुमाइंदगी कर चुके हैं। दिसंबर 2023 में लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी 9 साला दौरे हुकूमत में PTI की शराकत पर सवाल उठाते हुए पूछा, क्या इसने बच्चों का कोई अस्पताल, कोई कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट बनाया या एक मेगावाट बिजली पैदा की। उन्होंने सोशल मीडिया पर PTI के इन्हिसार को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, सोशल मीडिया और बयानिए पर कारकर्दगी से मुतासिर होने की बजाय आम इंतखाबात की बुनियाद मुल्क के कस्बों और देहात की हकीकतों पर होनी चाहिए। इस बात पर जोर देते हुए कि वोटर के फैसले ठोस कारकर्दगी पर मुबनी
مبنی ہونے چاہیے۔ سعد رفیق نے تفصیل سے بتایا کہ PMLN کی کامیابیاں، جن میں موٹر ویز اور توانائی کے منصوبوں کا نیٹ ورک شامل ہے، اس کے برعکس PTI کے اپنے 4 سالہ دور حکومت میں بڑے منصوبوں کی بہت کمی تھی۔ کھوسہ، جن کی پاکستان پیپلز پارٹی کی رکنیت گزشتہ سال سپٹمبر میں پارٹی قیادت کی پیشگی منظوری کے بغیر متعدد مقامات میں عمران خان کی نمائندگی کرنے پر معطل کر دی گئی تھی، دسمبر میں PTI میں شامل ہوئے۔ پارٹی میں نئے ہونے کے باوجود وہ سیاست کی دنیا میں بالکل بھی نئے نہیں ہیں اور 2011 سے 2013 تک پنجاب کے گورنر بھی رہے اور بے نظیر بھٹو کے اعلیٰ معاونین میں سے ایک تھے۔ بات کرتے ہیں اگلے مقابلے کی، جو ہے فاروق ستار بمقابلہ خرم شیر زمان کے درمیان۔ کراچی کے حلقے NA 241 میں MQM پاکستان کے ڈاکٹر فاروق ستار کا مقابلہ PTI کراچی کے صدر خرم شیر زمان سے ہونا ہے۔ 1987 میں 28 سال کی عمر میں وہ کراچی کے میئر منتخب ہوئے اور پارٹی کے بانی الطاف حسین کے ساتھ مل کر پارٹی کو چلایا۔ 2018 میں MQM کے دھڑوں میں تقسیم ہونے کے بعد فاروق ستار نے NA 245 سے الیکشن لڑا، لیکن وہ PTI کے مرحوم عامر لیاقت سے الیکشن ہار گئے۔ اس سال ان کے اہم مد مقابل PTI کے رکن خرم شیر زمان کی صورت میں ہوں گے۔ ڈاکٹر فاروق ستار کراچی کے NA 244 سے بھی امیدوار ہیں، جہاں PTI کے ایک اور سابق MNA آفتاب جہانگیر، جو 2018 میں کراچی سے جیتے تھے، وہ ان کے بنیادی حریف ہوں گے۔ خرم شیر زمان، جنہیں حال ہی میں الیکشن ٹریبیونل نے الیکشن لڑنے کی اجازت دی تھی، 2018 میں PTI کے ٹکٹ پر صوبائی نشست پر کامیاب ہوئے، لیکن اس سال انہیں NA کا ٹکٹ دیا گیا۔ بات کرتے ہیں شیخ رشید بمقابلہ حنیف عباسی۔ راولپنڈی کے حلقے NA 56 میں عوامی مسلم لیگ AML کے سربراہ شیخ رشید اور مسلم لیگ نون کے حنیف عباسی ایک بار پھر اپنی دیرینہ دشمنی کو ہوا دے سکیں گے۔ 2018 میں شیخ رشید نے راولپنڈی کے حلقے NA 62 سے جیت کر مسلم لیگ نون کے امیدوار کو شکست دی، جبکہ PTI نے شیخ رشید کے ساتھ اپنے اتحاد کے حصے کے طور پر کوئی امیدوار کھڑا نہیں کیا تھا۔ تاہم 2024 میں شیخ رشید نے PTI سے تعلقات منقطع کر لیے ہیں اور اس طرح اس بار انہیں نہ صرف مسلم لیگ نون کے عباسی بلکہ PTI کے شہریار ریاض کا بھی مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ عباسی اور شیخ رشید دونوں مقامی ہیوی ویٹ بالآخر انتخابی معرکے میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ ان کا 2018 میں NA 60 میں ٹکراؤ ہونا تھا، لیکن عباسی کی گرفتاری اور بعد ازاں منشیات کے مقدمے میں سزا سنائے جانے کی وجہ سے انتخابات ملتوی کرنا پڑے تھے۔ گزشتہ سال لاہور ہائی کورٹ نے ان کی سزا کو کالعدم قرار دیا اور اس ماہ کے شروع میں عباسی کو ان کی کامیاب اپیل کے بعد بری کر دیا گیا تھا۔ دوستو، آج کی ویڈیو اور ان دلچسپ انتخابی معرکوں کے بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگا؟ اپنے کمنٹس کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ تھینکس ٹو بینگ واچ دس ویڈیو. For more updates election 2024, kindly keep subscribe my channel.